جھوٹے مقدمے میں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا۔ یہ عدالتی فیصلہ نہیں، انتقام ہے۔ آج اسے کالا قانون کہا جا رہا ہے۔ جن ججز نے ناانصافیاں کی ان سے حساب لینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں مجھے اس جرم کی سزا سنائی گئی جو کیا ہی نہیں۔ اگر کسی کو انتقام لینا تھا تو مجھ سے لیتے، پاکستان سے کیوں لیا؟ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا۔ جھوٹے مقدمات میں ہمیں جیل کیوں بھیجا گیا؟ ہماری زندگی کے 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ جج نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ دلوائی گئی۔ اڈیالہ جیل میں کلثوم نواز کی بیماری کا بتایا گیا۔ جیل حکام نے منت کرنے کے باوجود بات نہیں کرائی۔ 3 گھنٹے بعد بتایا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مریم کو کیسے بتاؤں، یہ زندگی بھر نہیں بلایا جا سکتا۔ ایٹمی دھماکے روکنے کے لیے ہمیں $5 ارب کی پیشکش کی گئی، ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ عمران خان نے کیا ہی کیا ہے جس پر ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے؟ نواز شریف کی پریس کانفرنس اداروں کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ نواز شریف کے تمام تر الزامات اداروں پر ہیں، بہتر ہوگا اس کا جواب متعلقہ ادارے خود دیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف بتائیں وہ کس ڈیل کے ذریعے پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ این آر او ہو رہا ہے اور سسٹم خاموش ہے۔ 1100 ارب کے مقدمات میں نواز شریف اور آصف زرداری کو ریلیف دیا گیا۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ آڈیو لیکس کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی بالادستی نہیں دیکھی۔ قانون کی بالادستی ہو تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ مجھے ذلت کا خوف ہوتا تو کب کا سیاست چھوڑ چکا ہوتا۔ میری ذات پر سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اسلام آباد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، بولے قومیں قربانی دینے سے بنتی ہیں، قرضے اور بھیک مانگنے سے نہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھیک مانگنے باہر جاتا ہے۔ ترقی کے لیے خوف کے بت کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ میری زندگی سیرت نبی نے بدل دی۔ کیا ریاست مدینہ میں دستور، قانون اور عدالت کو نہ ماننے کا تصور ہو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کیا بیت المال یا توشہ خانہ کمائی کا ذریعہ بن سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ کب تک روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ ریاست مدینہ تب ہی بن سکتی ہے جب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پاک کے نقش قدم پر چلا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیرت نبی کانفرنس سے خطاب، بولے قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا اور باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو سیلاب زدگان سے زیادہ سیاست پیاری ہے۔ مثال ریاست مدینہ کی، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنا گھر ریگولرائز ہو جائے، باقیوں کے گر جائیں۔ کیا ریاست مدینہ میں ایسا تھا؟ عدالتی نظام گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے، پاکستان کو فساد اور انتشار سے بچانا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ چھوٹی بڑے شہروں میں جشن میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ درود و سلام سے فضائیں معطر، مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ عید میلاد النبی پر لنگر اور نذر و نیاز کی تقسیم کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہی۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی لگائی گئی۔ اسلام آباد کے سینٹورس شاپنگ مال میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کے عملے اور پاک نیوی کے اہلکاروں نے 2 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا۔ شاپنگ مال میں پھنسے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی انتظامیہ سے رپورٹ مانگ لی۔ ادھر ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر شاپنگ مال سیل، ڈپٹی کمشنر نے تحفظات کے لیے 7 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ قرضوں کو مؤخر کرانے کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے۔ $50,000 تک ادائیگیوں والے معاملات فوری حل کریں گے۔ تاجروں کے تحفظات دور کریں گے۔ ایل سی سے متعلق شکایات کا ازالہ کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، بولے گزشتہ حکومت کی وجہ سے ملک مسائل کا شکار ہوا۔ پاکستان بر وقت قرضے ادا کرے گا۔ بانڈ کی ادائیگیاں بھی وقت پر کریں گے۔ عالمی ادارے بھی ہمارے فیصلوں کی تائید کریں گے۔
سابق صدر آصف علی زرداری صحتیاب، اسپتال سے بلاول ہاؤس منتقل۔ ذاتی معالج ڈاکٹر آصف حسین نے سابق صدر کی صحتیابی کی تصویر جاری کر دی۔ آصف زرداری 14 روز کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے۔ کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر تعینات۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر نے منظوری آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت دی۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا۔ کیا ریاست مدینہ میں دستور، قانون اور عدالت کو نہ ماننے کا تصور ہو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کیا بیت المال یا توشہ خانہ کمائی کا ذریعہ بن سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں قانون کے آگے سب برابر ہیں۔ کب تک روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے؟ ریاست مدینہ تب ہی بن سکتی ہے جب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب پاک کے نقش قدم پر چلا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیرت نبی کانفرنس سے خطاب، بولے قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا اور باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو سیلاب زدگان سے زیادہ سیاست پیاری ہے۔ مثال ریاست مدینہ کی، عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنا گھر ریگولرائز ہو جائے، باقیوں کے گر جائیں۔ کیا ریاست مدینہ میں ایسا تھا؟ عدالتی نظام گورننس کو ٹھیک کرنا چاہیے، پاکستان کو فساد اور انتشار سے بچانا۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ چھوٹی بڑے شہروں میں جشن میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ درود و سلام سے فضائیں معطر، مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ عید میلاد النبی پر لنگر اور نذر و نیاز کی تقسیم کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہی۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی لگائی گئی۔ شیخوپورہ میں 8 افراد کے قتل پر وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس پر برہم۔ چودھری پرویز الہی کا IG پنجاب سے رابطہ، ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا SHO اور اہلکار پہلے واقعے پر قانونی کارروائی کرتے تو ایسا المناک واقعہ پیش نہ آتا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم کے بعد IG کا ایکشن، سنگین غفلت کے مرتکب 5 پولیس اہلکار معطلی کے بعد گرفتار ہونے والوں میں SHO نارنگ انسپکٹر عبدالوہاب، ASI محمد لطیف، مشتاق احمد، محمد رفیع اور محرر عمار الحسن شامل۔ پولیس کی انکوائری میں اہلکاروں پر غفلت ثابت ہو گئی۔ اور ویمن ایشیا کپ میں پاکستانی خواتین نے چوتھا میچ جیت لیا۔ متحدہ عرب امارات کو 71 رن سے شکست، پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم صرف 74 رنز بنا سکی۔ عالیہ ریاض کی شاندار نصف سنچری بنانے پر میچ کی بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔